اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ نور کا تعارف پڑھیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام النور ہے، جو کہ اس سورت کی آیت مبارکہ نمبر 35 اللہ نور السماوات والارض سے ماخوذ ہے، اور اس کی آیات کی تعداد 64 ہے۔ اگر ہم اس سورہ مبارکہ کے زمانہ نزول کے بارے میں بات کریں تو اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ سانحہ افک غزوہ بنی مصطلق کے بعد پیش آیا، اور اس سورت مبارکہ کا نزول اس واقعے کے بعد ہوا۔ لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ غزوہ بنی مصطلق کس سن میں ہوا، اور اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ غزوہ بنی مصطلق غزوہ خندق سے پہلے ہوا یا بعد میں۔ اس بارے میں مؤرخین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ تر کی رائے یہی ہے کہ غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں ہوا، اور غزوہ بنی مصطلق شعبان 6 ہجری میں ہوا۔ اگرچہ غزوہ خندق کے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ سن 4 ہجری میں ہوا، اور ابن خلدون نے اسی ہی صحیح کہا ہے، لیکن ابن اسیر، ابن کثیر اور ابن قیم رحمہ اللہ اجمعین نے شوال 5 ہجری میں ہی غزوہ خندق کے واقع ہونے کو ترجیح دی ہے۔ جہاں تک اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے مضامین کی بات ہے تو اس کا سب سے بنیادی اور پہلا مضمون گھر ہے، کیونکہ گھر معاشرے کی اکائی ہے۔ گھر کے ماحول کو پاکیزہ اور صحت مند معاشرے کی تشکیل کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام جس کا مقصد ہی انسان کے سر پر تاج کرامت رکھنا اور اس کے دامن کو سچی خوشیوں کے پھولوں سے بھر دیتا ہے، وہ معاشرے کی اس اکائی کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ ذاتی راحت و آرام، انفرادی فائدے اور وقتی مصلحتوں کی سنہری زنجیریں انسانی عقل و فہم کو جتنی آسانی سے اپنا شکار بنا لیتی ہیں، یہ تاریخ انسانی کا ایک شدید ترین المیہ ہے۔ ان کی قربان گاہوں پر ہی معصوم جانیں، جوان قابلیتیں اور زندگی سے بھرپور جوانیاں بڑی سرد مہری اور انتہائی بے دردی سے ذبح کی جاتی رہیں۔ اس لیے گھر کو مستحکم بنیادوں پر قائم کرنے کی ذمہ داری صرف عقل کے سپرد نہیں کی جا سکتی، لہٰذا اس لیے ضروری تھا کہ قرآن پاک کی فروزاں کی ہوئی قندیل سے ہی زندگی کے اس اہم گوشے کو منور کیا جاتا۔ ایک اچھی چیز کی خواہش بڑی قابل تعریف بات ہے، لیکن جب تک اس کے حصول کے لیے کوئی بہترین اور ٹھوس عملی تدابیر اختیار نہ کی جائیں، وہ اچھی چیز کبھی بھی معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو گھر کو پربہار اور مسرت بخش دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے ارشادات و ہدایات کے ساتھ اوامر و نواہی کا ایک ایسا مربوط نظام پیش فرمایا ہے جس کی بدولت یہ مقصد اپنی تمام تر جملہ زیبائیوں، برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ظہور پذیر ہو سکتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جو انسان کی عائلی زندگی، اس کے خاندانی زندگی کے متعلق واضح ترین ہدایات اور احکامات پر مشتمل ہے، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے النور پسند فرمایا، جو کہ اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ جس معاشرے میں یہ اسلامی نظام پوری طرح نافذ کر دیا جائے گا تو وہاں کا اس معاشرے کا ہر گھر سچی مسرتوں اور حقیقی خوشیوں سے اور ان کی روشنی سے جگمگاتا رہے گا۔ اس یمن و برکت والی صورت کا اکثر حصہ خانگی معاملات کے متعلق واضح ہدایات اور احکامات پر مشتمل ہے۔ اس میں ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے کہ وہ خود اپنے دامن عصمت کو، اپنی عزت کو ہر قسم کی ناپاکی اور آلودگی سے پاک اور صاف رکھیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ بتایا کہ ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، کیونکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان کو جب تک شرم و حیا ہوتی ہے، انسان کے دل کی دنیا فاسد،
گندے اور ناپاک خیالات اور نظریات کی ہر طرح کی آلائش سے محفوظ رہتی ہے۔ جذبات میں سکون اور اعتدال پایا جاتا ہے۔ کسی کی عزت اور آبرو کی طرف ہاتھ بڑھانا تو دور کی بات، آنکھ اٹھانے کی بھی سکت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن جب آنکھیں نور حیا سے محروم ہو جاتی ہیں اور جب شرم کا پردہ چاک ہو جاتا ہے تو پھر پرسکون جذبات میں ایک آگ سلگ جاتی ہے اور برے اور فاسد خیالات کا ایک ایسا سیلاب امڈ کر آ جاتا ہے جو بڑے بڑے انسانوں کو تنکوں کی طرح بہا کر لے جاتا ہے، حتیٰ کہ انہیں اپنے ظاہری تقدس کی بھی پرواہ نہیں رہتی، کیونکہ بے حیا شخص صرف دوسروں کو ہی اپنے تیر ہوس کا نشانہ نہیں بناتا، پھر بلکہ وہ اپنے گھر کی فصیل میں خود شگاف ڈال کر لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ بھی آ کر اس کی عزت اور آبرو کو خاک میں ملائیں۔ اب اس میں دوسرا جو مضمون بیان فرمایا گیا ہے وہ ہے پردہ۔ پردے کی ابتدائی احکام سورہ احزاب میں ذکر کیے گئے۔ یہاں پر اسلامی پردے کے قواعد و ضوابط کو پوری طرح تشریح کے ساتھ، پوری طرح وضاحت اور فصاحت کے ساتھ ذکر فرما دیا گیا تاکہ ہر گوہر عصمت کی آب و تاب کو ماند کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ اسلامی معاشرے میں پروان نہ چڑھ سکے۔ اگلا مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا حد زنا سے متعلق۔ یہ مسئلہ اتنا اہم اور نازک ہے کہ صرف ہدایات اور ارشادات پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بتایا گیا کہ جو بے حیا اس حد اعتدال سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے عبرت ناک سزا کا قانون نافذ کیا گیا تاکہ اس نابکار کو برسر عام کوڑے لگائے جائیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو شادی شدہ زانی کے لیے سنت نبوی میں سنگسار کرنے کی سزا تجویز ہوئی، جبکہ قتل کی سزا قصاص ہے۔ لیکن اگر مقتول کے وارث چاہیں تو وہ اسے دیت لے کر اس قاتل کو موت سے بچا سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی نظر میں زنا کا جرم اتنا سنگین ہے کہ اس میں نہ تو فریقین صلح کر سکتے ہیں نہ معاف کر سکتے ہیں، بلکہ مجرموں کو ہر حال میں سزا دی جائے گی اور برسر عام دی جائے گی تاکہ ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ قرآن پاک عصمت و ناموس کو انسانی زندگی سے بھی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ جو شخص کسی کی عزت پر حملہ آور ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے، اور خلافت الہیہ کے سربراہ پر لازم ہے کہ وہ اس مجرم کو سزا دیں اور اس میں کسی بھی قسم کی شفقت اور نرمی کو روا نہ رکھیں۔ اسی مقصد کے لیے یہ حکم بھی فرمایا کہ اسلامی معاشرے میں جو غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورتیں ہیں ان کی شادی کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ اگر ایسے لوگ کسی سوسائٹی میں کافی تعداد میں پائے جائیں تو ان کا وجود ہر وقت اخلاقی نظام کے لیے ایک خطرہ ہوگا۔ کسی وقت بھی ضبط اور احتیاط کا بند ٹوٹ سکتا ہے، اور رکے ہوئے جذبات جب بے قابو ہوں تو پھر کوئی نصیحت کام نہیں آتی۔ اسی لیے اسلامی معاشرے میں ایسے عناصر کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی جو کسی بھی وقت بلائے بے درماں ثابت ہو سکے۔ اس کے علاوہ اسلام نے گھر کی چار دیواری کا بڑا احترام ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ گھر میں بسنے والوں کے لیے راحت و آرام کو بڑی اہمیت دی ہے، اور بغیر اطلاع دیے اور اجازت حاصل کیے کسی کے گھر کے اندر قدم رکھنا بلکہ اندر جھانکنا بھی منع فرمایا ہے، اور کسی کے ہاں جانے کے پورے آداب سکھائے گئے ہیں تاکہ ہر شخص اپنے گھر میں آرام کر سکے اور اپنے پروگرام کے مطابق کام کر سکے۔ تو مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت فرمائی کہ صاحب خانہ تمہیں اجازت نہ دے تو غصے سے لال پیلے نہ ہو جاؤ اور اس شخص پر برسنا شروع نہ کر دو، بلکہ بڑی کشادہ دلی سے اس کی معذوری کو تسلیم کرو اور خوشی خوشی واپس چلے جاؤ۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں عہد رسالت کے ایک انتہائی المناک اور روح فرسا المیہ کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے جو تاریخ میں واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے۔ اسلام کے دشمن اسلام کی روز بروز ترقی اور شاندار فتوحات اور کامیابیاں دیکھ دیکھ کر آگ بگولا ہو رہے تھے،
اور کھل کر مقابلہ کرنے کی ہمت ان کی ختم ہو چکی تھی، اور ان کی باطنی خباثت ہر روز نئے فتنے جگا کر مسلمانوں کو پریشان کرتی رہتی تھی۔ لہٰذا ان کے سرغنہ عبداللہ بن ابی نے اب ایسی چال چلی جس نے قیامت برپا کر دی۔ اسلامی معاشرے کا جوڑ درد سے چیخ اٹھا۔ ساری فضا میں شکوک و شبہات کا ایک ایسا اندھیرا چھا گیا کہ ان ظالموں نے اس پاک ہستی کو اپنی بہتان تراشی کا ہدف بنایا جس کا براہ راست تعلق پیغمبر اسلام سرور عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے تھا، جس کی گرد راہ بھی ہدایت کے راستے پر چلنے والوں کے لیے نور افشاں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خانوادہ رسالت کی عصمت و طہارت کی شہادت اپنی زبان قدرت سے دی، اور اس سورہ پاک میں وہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں جن سے یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور منافقین کو یقین ہو گیا کہ ان کا کوئی بھی منصوبہ، ان کی کوئی بھی سازش اسلام کے پاکیزہ درخت کو نہیں اکھیڑ سکتی۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 35 اللہ نور السماوات والارض جس سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے، وہ اپنی معنویت اور جلالت کے شان کے باعث بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اس وعدے کا ذکر فرمایا گیا جو عرش و فرش کے پروردگار نے ہر اس قوم سے کیا ہے جو اس ضابطۂ حیات کو اپنائے اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل کرے جس کا تفصیلی بیان اس صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اور تاریخ عالم گواہ ہے کہ جب بھی غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظام کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ تو وعدہ خداوندی آج بھی جوں کا توں موجود ہے۔ اگر ہم آج بھی صدق دل اور حسن نیت سے اس وعدے کو پورا کریں گے تو جس طرح ہمارے اسلاف نے اسے پورا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ بھی یقیناً اپنا وعدہ پورا فرمائے گا، کیونکہ اس کا تو صاف صاف اعلان ہے، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے تم اسے پورا کرو، جو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ میں پورا کروں گا۔ یہ سورہ نور کا تعارف پیش کیا ہے ہم نے۔ انشاءاللہ ہم اس کے تمام تر مضامین کی تفصیل اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں پڑھیں گے۔